یہ سارا کچھ قبول نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ غزوہ بدر ختم ہوا نا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور جہاں جنگ ختم ہوتی حضور وہاں 3 دن تک قیام کرتے۔ حضور اس لیے قیام فرماتے کہ کسی میں کوئی دم خم ہے تو دوبارہ آ جائے۔ ہاں تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فسہارب کے بڑے بڑے ہے جی، اور وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری صحبت پہ لاکھوں سلام۔ امام الانبیاء جہاں جنگ ختم ہوتی حضور 3 دن کے لیے وہاں قیام فرماتے، اور حضور فرماتے کسی کو کوئی دم خم ہے تو وہ دوبارہ آ جائے۔ غزوہ بدر ختم ہو گیا، امام الانبیاء اپنے صحابہ کو باجماعت نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے ہوئے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور مسکرائے۔ اب یہ علماء بھی بیٹھے ہیں، پیر بھی بیٹھے ہیں، یہ شیوخ بھی بیٹھے ہیں، یہ آپ کو بھی بتایا علماء نے کہ نماز پڑھتے وقت جب آپ قیام کے اندر ہوں تو آپ کی نظریں کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے والی جگہ پر۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن صحابہ سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ نماز کے دوران کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ لگا حضور مسکرا رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ حضور مسکرا رہے ہیں؟ اقبال کہتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نماز کے دوران مسکرائے، اور جب نماز مکمل ہوئی نا تو صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ پہلے بھی نماز پڑھاتے ہیں، نماز کے دوران کبھی مسکرائے نہیں، آج آپ نماز کے دوران کیوں مسکرائے؟ حضور نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا، میرے سامنے سے حضرت میکائیل گزرے۔ سبحان اللہ۔ حضرت میکائیل گزرے اور ان کے پروں کے اوپر وہ فرشتے ہیں، ان کے پروں کے اوپر بدر کا گرد و غبار تھا، بدر میں شامل ہوئے۔ وہ کہا جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو اب آپ نے یہ میری طرف دیکھنا ہے، پھر آپ کو حدیث سمجھ آئے گی۔ کہا جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو میکائیل علیہ السلام میرے سامنے سے گزرے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہونے اجازت ہے؟ کیا بات، سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہونے اجازت ہے سانو، کیونکہ رب نے بھیجے سی 1000 فرشتے، 2000 3000 4000 5000 نشانہ والے نال، فرمایا انی معکم میں بھی تواڈے نال۔ تے فرشتیاں نو کیا جاؤ میرے حبیب کو اجازت لے کے آؤ، جو اجازت دین تے پھر میری بارگاہ واپس آؤ۔ کچھ کہنا میرا حبیب تو راضی ہے جی؟ تے فرشتیاں نے جناب حضرت میکائیل علیہ السلام نے جدو کیا نہ کہ یا رسول اللہ ہونے اجازت دے، تو حضور نے فرمایا میں مسکرا کے کیا ٹھیک ہے ہن جاؤ اللہ دے آؤ۔ سبحان اللہ۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ اے لوگوں نے بخاری شریف دا بڑا بخار چڑھے ہوتا، اے بخاری شریف سے 3 جگہ حدیث آئی چڑھی میں تو ان بیان کرنے لگا۔ امام الانبیاء علیہ التحیت والثناء حضور کسے قبیلے دی صلح واسطے امام الانبیاء مدینہ پاک تو باہر تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال نے اذان دیتی، جناب سیدنا صدیق اکبر نے نماز پڑھانی شروع کر دیتی، نماز کا وقت ہو گیا۔ اتنی دیر امام الانبیاء تشریف لے آئے اور صحابہ نماز ادھر پڑھ رہے ہیں، کدی محراب کی جانب تو نہیں آندا نا امام کے پیچھے ہی آندے نا، جس طرح سے جناب مسجد داخل ہوندے ہیں، مسجد کدھر ہے جی؟ ادھر ہے مسجد، ہاں جی مسجد کے پیچھے داخل ہوئی نا، محراب کی جانب تو نہیں امام آندا۔ امام الانبیاء جب مسجد کے اندر تشریف لے آئے نا تے صحابہ نے صفحہ جگہ خالی چھوڑنی شروع کر دی تھی، یہ نماز پڑھی جا رہی اللہ دی، میں بخاری پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ صحابہ نے گھر کا ایک صفحہ چھوڑنی شروع کر دیتی ہیں، حضور پیچھو تشریف لے آئے، صحابہ نو کیوں پتہ لگا کہ حضور آ گئے؟ صحابہ کا نماز پڑھ رہے ہیں، چہرے اگے نہیں قبلے کی طرف منہ ہے، کس طرح پتہ لگ گیا؟ ساڈے امام نے کیا حسن یوسف پکٹی مصر میں انگشتیں زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، اور کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، یوسفستان ہے ہر گوش کنان عرب۔ جدو پچھو تازی تازی خوشبو آئی نا کہ صحابہ نو پتہ لگ گیا امام الانبیاء تشریف لے گیا۔ جدو حضور تشریف لے آئے صحابہ نے صفحہ جگہ چھوڑنی شروع کر دیتی، حضرت سیدنا صدیق اکبر آگے کھڑے، امام الانبیاء چلتے چلتے پہلی صف صدیق اکبر کے پیچھے آ کھڑے ہوئے، حضرت صدیق اکبر قرات کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ جدو صحابہ نے دیکھا نا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر قرات کرا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو صحابہ نے تصویر شروع کر دی تھی، تصویر اے یا اے،
ہاتھ ہوتے ہاتھ مارے یا اس طرح مارے. نماز کے دوران تصفیق شروع کر دیتی کہ جناب صدیق اکبر نے جدو اپنے اکھا دے کونے نہ پیچھے دیکھا نا کہ حضور جلوہ کار ہو گئے، صدیق اکبر نے مصلی تو پیچھے ہٹنا شروع کر دیتا. ہائے ہائے آگے پڑھنا سننا ذرا. جدو صدیق اکبر مصلی تو پیچھے ہٹنا شروع ہوئے نا کہ حضور نے فرمایا صدیق کھڑے ہو جاؤ میرے مصلی سے، پیچھے نہیں ہٹنا، کھڑے ہو جاؤ میرے مصلی سے. صدیق اکبر نے ہوتے ہی حق چھوڑ دیتے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے نبی نے ابو قحافہ دے پتر نو اپنے مصلی دے ہوتے کھڑا کر دیتا. سبحان اللہ. کی اور آجی نماز پڑھی جا رہی، کس دی نماز پڑھی جا رہی؟ اللہ دی نماز پڑھی جا رہی. اور کس حال پڑھی جا رہی؟ جب نماز ختم ہے حضور نے یہ نہیں فرمایا میرے صحابہ تو سا ایک کی کیتا، اے تو سا کی کیتا، نماز دوبارہ دہراؤ. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. میں صرف یہ دسن لگا کہ نمازاں بھی حضور دے واسطے صدقے نہ مل جان، روزے بھی حضور دے صدقے نہ ملیں، اس واسطے کہ ساڈا امام دس کے کیا کہ با خدا خدا کا یہی ادر نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. میں صرف اس سے گفتگو کرنا آگے. صحابہ کہنے امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا حضور آخری نماز حضور دی ظاہری حیات جدو اسی پڑھی نا کہ حضور نے نماز دے دوران سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہا ہے، حضور نے اپنے حجرہ اقدس دا جدو جناب پردہ انجا کے اٹھایا نا، یہ صحابہ کہنے اسی نماز پڑھتے حضور دے چہرے وال متوجہ ہو گئے. سبحان اللہ. اور صحابہ کہنے جدو حضور دے چہرے والا ساتھ دیکھے نا تے سانو ایک محسوس ہویا سامنے قرآن ہے. سبحان اللہ. اگے سنن والے صحابہ کہنے حضور نے ساڑھے والے دیکھیا، حضور مسکرائے، حضور نے پردہ تھلے سٹ دیتا. صحابہ کہنے اگر حضور پردہ تھلے نہ سٹ دینا ان قریب سی اسی نمازہ توڑ کے حضور وال منہ کر لگے. اقبال کہتا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. حضور آ گئے. سبحان اللہ. اور کائنات کسے دی گل نہیں ہونی، سورج کا نصف النہار تے آ گیا اور کسے محبتی دی گل نہیں ہونی، حضور آ گیا. بے شک بے شک. اور حضور آئے کس طرح، تشریف لائے کس طرح؟ حضرت خالد بن ولید رومیانہ جنگ کر رہے ہیں. جنگ کے دوران انہوں نے ایک جرنیل آ گیا سامنے، انہیں کہا خالد یار دسو تا صحیح تسی ہوئی عرب سو جڑے بکریاں نو پانی پہ باندھ کے ایک دوسرے نو قتل کر دیندے سو، جڑے بچیاں نو زندہ درگود کر دے سو، جڑے جناب اینجا کے اتنے سخت سو، اے تو اڑے معاملات سن جاہلیت ڈبے ہوئے سو، آج تو انو کی ہو گیا تو سا کی کر لیا؟ نہ دن بیک دیو، نہ رات بیک دیو، نہ صبح بیک دیو، نہ شام بیک دیو، نہ دریا بیک دیو، نہ سمندر بیک دیو، نہ لشکر بیک دیو، نہ جناب کوئی شہ نہیں بیک دے. جدر آن دیو جناب اللہ تعالیٰ تو انو فتح ہی نہیں جاتا کر کی لینے، کس نبی دا کلمہ پڑھ لینے، سانو اتی شان تا دسو. حضرت سیدنا خالد بن ولید نو پتہ لگ گیا بھئی یہ جنگ لیٹ کرنا چاہتا. آپ نے فرمایا میرے نائب تیرو جواب دے گا. وہ کہنے لگا نہیں میں سپہ سالارہ دے جواب بھی سپہ سالار کو چاہیے. آپ نے فرمایا اچھا اگر سننا چاہتا انہوں دی شان کہ کنہ داسی کلمہ پڑھ لیا؟ آپ نے فرمایا المرسل علی قدر المرسل، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آ گئے، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آ گئے ہیں. اور حضرت سیدنا پیر میرن شاہ صاحب نے پھر اس کا ترجمہ پنجابی کیتا کہ سورت نو میں جانا تھا، جانان کے جانے جہانا تھا، سچ آکھا تے میں رب دی شان آکھا، جس شان کو شانہ سب پڑی. حضرت خالد بن ولید نے کیا کیا فرمایا؟ وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آ گئے. بھائی میں تے گل کری جاواں، پہلے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے سامنے سامری نے اس مقام دی مٹی اٹھائی جیسے جبریل علیہ السلام دے گھوڑے دے پیر لگے یا گھوڑی دے پیر لگے، اور مٹی اٹھا کے انہیں بچڑے دے منہ وچ دتی. یہ بچڑا بڑا بڑا کر اٹھیا تے پوری قوم سجدے گر گئی. ہے جی پوری قوم سجدے گئے بھی بچڑا بول پیا جی سونے دا بچڑا وہ بول پیا یار اتھے دا سپیکر بھی بول پیا، اے نکے نکے موبائل بھی بول پیا، اے نکے نکے ڈیوائساں بھی بول پیا. کوئی رب منن نو تیار نہیں. کی وجہ؟ حضور آ گیا. سبحان اللہ. امام الانبیاء آ گئے. حضور نے آگے دست دیتا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. حضور آ گئے. پہلے کہتے سن جناب سورج چڑھا کے دکھاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کیا نا
کہ جناب آپ نے فرمایا سورج ادھر چڑھا کے دکھاؤ، این کر کے دکھاؤ، این کر کے دکھاؤ جناب، اگر کسی جناب سچے ہو تو این کر کے دکھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تہاڈا رب سچا تو تسی اگر سورج چڑھا کے دکھاؤ، لیکن ہن اللہ نے اپنا حبیب بھیج دیتا، سورج ڈوب گیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تباہ تمہارے لیے۔ انہوں نے کیا جناب اسی رب مسلم ہونے کے جڑا سورج چڑھا کے دکھائے، اللہ نے فرمایا اے تو میرا حبیب کر کے دکھا دے گا۔ انہوں نے کہا جناب چاند ٹوٹے اٹھے، فرمایا اے تو میرا حبیب گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ۔ اعلیٰ حضرت فرمانے جڑے انبیاء 40 سال بعد مقام ملے نا، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر جھولا جھول رہے ہیں، اللہ نے اس کو مقام میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گود دے دیتا، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلبن باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھانا ہے۔ میں چڑھا انبیاء نو مقام ملے نا 40 سال تو بعد، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو موڑے چ مل گیا، حضور این کر کے انگلی ادان تے جدھر انگلی اٹھان ادھر ادھر چند جاوے دان، حضور آ گئے، امام الانبیاء تشریف لے آئے، کسی دی گل اور ہونی نہیں، کائنات وچ اگر گل ہوئے گی تو صرف حضور دی ہوئے گی، اور جتھوں بھی کوئی جمع تفریق کر کے لے آئے گا، جتھوں بھی کوئی جمع تفریق کر کے لے آئے گا، کوئی جناب دلیری دی گل کرے گا، کوئی بہادری دی گل کرے گا، کوئی عدل دی گل کرے گا، کوئی شجاعت دی گل کرے گا، کوئی حیا دی گل کرے گا، کوئی سیاست دی گل کرے گا، کوئی قانون دی گل کرے گا، کوئی انصاف دی گل کرے گا، کوئی جناب اخلاق دی گل کرے گا، جتھوں بھی کوئی جمع تفریق کر کے لے آئے گا، اگے حضور دی ذات ہے، بس حضور دی ذات ہے، وہ گزر کے جا نہیں سکتا۔ اگر کوئی گل کرے گا کہ جناب اے بھی ممکن ہے کہ اپنے گھر دے کونے کھدرے جو بھی سارا کچھ مال کٹ کے لے آوے کوئی، کہ جناب حضور دی بارگاہ پیش کر دے کوئی اپنا سارا کچھ فدا کر دے، کہ انہوں جناب سیدنا صدیق اکبر دی طرف ہو کے جانا پائے گا۔ اگر جناب کوئی آکھے کہ حضور دی بارگاہ اے سامنے آج تک جناب سارے نسی جا رہے ہیں نا عمرے تے، حضور دی عزت دا مسئلہ چھڑ کے میں گل کری جاواں، صلح حدیبیہ دے موقع تے امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا حضور دے سفیر بن کے گئے حضرت عثمان، جدو حضور دے سفیر بن کے گئے حضرت عثمان دے جڑے پہنچے سن ٹخنے دوتے سن، آپ جدو مکے دی گلی دے اندر چلے نا، جو سردار بھی سارے قریش سارے نال، انہوں نے کہا عثمان ڈرے ڈرے لگتا ہے پہنچے چکے ہوئے